حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جفاکشی سے اور جمع مردی سے عبارت ہے. ہراول دستے سے بھی آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ہمیشہ کمانڈر رہے, کمانڈر کی زندگی تھی. اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ بن مطع بن عبداللہ, امام ابن اسیر نے یہ لکھا ہے. اچھا, آپ کے والد ماجد کم سنی میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے, فوت ہو گئے, محروم ہو گئے. آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک دوسری جگہ پہ نکاح کیا, وہ سفیان بن معمر سے شادی کی, اور پھر اس کے بعد آپ مکہ میں شفٹ ہوئے, باہر سے آئے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا, حسنہ. نبوت کے بعثت کے ابتدائی 3-4 سال ہیں, جب تک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی آغوش میں نہیں آئے تھے, دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے, اس حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ ان دل دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں. صرف آپ ہی نہیں, آپ پورے خاندان سمیت, یعنی ایسے صحابہ بھی کم ہیں جن کے پورے خاندان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ملا ہے. ان میں سے ایک حضرت شرحبیل بن حسن, خود بھی, والدہ ماجدہ بھی, سوتیلے والد بھی, اور آپ کے 2 اخیافی بھائی تھے. یہ سارے کا سارا خاندان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا. جو چھپ چھپ کے حضور کے ساتھ چند نفوس قدسیہ حضور کی امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے, ان کے اندر ایک حضرت شرحبیل بن حسن بھی ہوتے تھے. بالآخر جب اللہ کی بارگاہ سے اذن ملا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حبشہ کی سرزمین پر, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دیا. تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جماعت ایک جو ہجرت کر کے گئی, جس کے اندر تقریباً 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں, جو ہجرت کر کے ایک جماعت گئی, پھر دوسری جماعت کو اجازت ملی, اذن ملا, حکم ملا. وہ جو جماعت جو ہجرت کر کے گئی تھی اس کے اندر 80 مرد اور 17 یا 18 عورتیں شامل تھیں. اس کے اندر حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان سمیت شامل تھے. اب آپ کو ہجرت کا شرف جب وہاں گئے, اور 13 سال تک آپ حبشہ میں رہے. 13 سال تک آپ حبشہ میں رہے. آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ جو صحیح جوانی کا دور تھا وہ وہاں گزرا, اور پھر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات کے آخری ایام میں تشریف لائے. اور پھر جب یہ قافلہ واپس روانہ کیا 2 کشتیوں کے اندر 13 سال کے بعد, جس میں ام المؤمنین کا تاج پہننے والی حضرت ام حبیبہ بھی شامل ہیں, تو حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قافلے کا وزیر نگرانی مقرر کر کے بھیجا. کہ جب یہ قافلہ واپس پہنچا مدینہ شریف, سبحان اللہ, 13 سال کی جدائی تھی, تو جب پہنچے نا مدینہ شریف, پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ المنورہ میں نہیں ہے, وہ تو خیبر میں. تو اب یہاں ٹھہر نہیں گئے ہیں, اللہ ہے عشق, خیبر میں آ گئے. اب جب یہ قافلہ پہنچا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجوش انداز میں نے ویلکم کیا, اور ہر ایک کی پیشانی پر بوسہ عطا فرمایا. تو اب حضرت شرحبیل تو میرے آقا نے یہاں ہجرتین کا لقب عطا فرمایا ہے. اور پھر حضرت شرحبیل بن حسن کاتب وحی بھی ہیں. خیبر کے بعد جتنے مارکے ہوئے کسی میں بھی آپ مسپلیس نہیں تھے. روما کی سلطنت کو جن 4 کمانڈروں کی وجہ سے شکست ہوئی ہے, ان کے اندر ایک حضرت شرحبیل بن حسن ہے. سلطنت روم, کیسر روم کی سلطنت کے در دیوار ہلا کے رکھ دیے, جس کمانڈر نے حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عمر بن عاص, اور جو چوتھا نام ہے وہ حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم نبوت کے حوالے سے جو پہلا دستہ پہنچا, جو پہلا لشکر پہنچا ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں, جو بہت بڑا مارکہ تھا اور تاریخ کا بڑا مارکہ, اور دور صدیقی میں ہوا, اور ان کے اندر پہلا لشکر لے کر جو پہنچے ہیں وہ حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پہلا لشکر لے کر پہنچے, لیکن فتح ہونے تک حضرت خالد بن ولید کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہے.